مخالفت مت کرو. شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. نیچر کے خلاف چلو گے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے. میں اکثر واقعات میں کردار کو تھوڑا چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ ممبر پہ لوگوں کے راز فاش کر رہے ہیں, ممبر پہ برائیاں کر رہے ہیں. بھائی میں نام تو نہیں لے رہا نا, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اور کردار کو تھوڑا ایسے چینج کرتا ہوں کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی پتہ نہ چلے. ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس, خوب اچھی طرح یہ واقعہ غور سے سنیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, اپنے گھر کا ماحول مذہبی نہیں بناتے, ان لوگوں کے لیے یہ. مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت مہنگے اور ماڈرن اسکول میں ایڈمیشن کروایا. اسکول کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے, خام خام اسکول والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اور ایک اسکول ہو تو آدمی نام بھی لینا, درجنوں اسکول ہیں, میجورٹی تو اسی طرح کے اسکولوں کی ہے. بہت ماڈرن اسکول میں بھاری بھرکم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا. اسکول کو ایجوکیشن تھا, ماحول بہت لبرل قسم کا, کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری بچی کے بوائے فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا, راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ, اور پینا پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا. پینے پلانے کا شغف بھی, اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی, مجھے یاد نہیں, شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی, یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں. تو شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, اپنا منہ دیکھو, پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں اس کو. سمت بانڈ بھی لوگ سونگ رہے ہیں. یہ ہیں سکون. ہم چائے سے بیزار آئے ہوئے ہیں یار. اور ادھر میں نے ایک ماہر نفسیات تھے امریکہ کے, ان سے کہا میں دوبارہ چائے چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھی بلی چھوڑ دی تھی, خام خواہ میں ایک دوبارہ ٹینشن پال لی. انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خام خواہ کی کوئی فائدہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, اس ماحول میں چائے تو کم از کم چلتی ہے, اتنا بھی نیک بننے کی کوشش نہ کرو. انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ ڈاکٹر ہی تھپکی لگا کے جا رہا ہے تو کیا کریں, خیر اچھی چیز نہیں ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے, پینے پلانے سے بھی اس کو شوق. ظاہر ہے جب بچیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہوں, پینا پلانا بھی ہو, تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جزء ہے. تو وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز بھی بولو نا, ہوگی, بولنے میں کیا جا رہا ہے, ہوگی. کیونکہ ابا اماں اب تو پسند نہیں کرتے. ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرح بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا کہ خود ہی لا کے پکڑا رہے ہو, پیو نکلو یہاں سے. کیوں نہیں پی رہی, بچی بھی تم پیو. جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں, ٹھیک ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے, جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے ادھر آؤ یہ لو. تھوڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں, اس سے زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان کو. تو وہ کہنے لگے پی بھی رہی ہے, بوائے فرینڈ بھی ہیں, بدتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے, وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو, آزاد. تو اصل جو بات میں بتانے والا ہوں وہ اب کی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں, اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, غلط ماحول دیا, مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا. اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے, اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. یہ سمجھنے کی بات ہے.
یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں. اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے یہ ایسے تھا جیسے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, ایسے کر کے. ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمد صاحب کے پاس لے جائیں اپنی بیٹی کو, ٹائم لینڈر. وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس لاتا ہوں, آپ ذرا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے, سبحان اللہ. کہہ رہے نہیں اتنی نیک ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گی, بات بھی نہیں سنے گی, آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس. سلیمان احمد صاحب ہیں, کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے ہیں. کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ مالدار آدمی, آپ ان کو فیس دیں, اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پر. کہہ رہے نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں. اب دیکھو یار, بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی, ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے نا. وہ تو دن میں 10 پیشنٹ کو نمٹائے گا. وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے تو اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو کھلانا ہے اس نے. اب عجیب سوچ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, سدھارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے کہ جان نکل رہی ہے. مجھے انداز ہوگا, میں نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی, سیٹ نہیں. خیر, وہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے, میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں, تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں ہے آپ نے. اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاتے. آپ کہتے یار اگر کاؤنسلنگ کر کے پیسے دے کے بھی بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور بچی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو ان کو کہنے کی بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹکر لی ہے فطرت سے, شریعت سے بھی لی ہے, اللہ سے لی. آپ توبہ کریں, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ جرم معاف کیا. اب یہ بچی اگر جہنم میں بھی گئی آپ سے سوال نہیں ہوگا, اگرچہ بگاڑا آپ نے لیکن توبہ کر لی, اللہ آپ کے جرم کو کیا کرے گا؟ معاف. لیکن جو بگڑ گئی ہے نا اس کا سدھرنا بہت مشکل. اللہ سدھار دے تو الگ بات ہے. وجہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا ماحول دیتے ہیں اولاد کو, ماحول ان کو ویسا ہی بناتا ہے. آپ نے جب بچے کو اتنا لبرل بنا دیا, اسے شراب کباب بوائے فرینڈ 8-8 10-10, تو اسے شوہر لگے گا مکھنچو کہ ایک کی کیوں میں بن کے رہوں, اس کے ساتھ وفا کیوں کروں, ہے بھائی کیوں؟ جب اتنی آزادی دے دی آپ نے تو اب اس کا ان چیزوں کو چھوڑنا, وہ خود جب تک نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. فطرت سے لڑو گے تو بھائی فطرت تو مارتی ہے, پھر انتقام لیتی ہے. اب صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کوشش کریں تربیت کی, دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, نتیجے کی زیادہ امیدیں نہ لگائیں. نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اللہ وہ ٹھیک کر دے ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کریں گے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میری شادی کی عمر تھی اور میں ڈیلے کرتی گئی ایجوکیشن کی وجہ سے. تو جب عمر زیادہ ہو گئی تو تعلیم تو آ گئی, مگر جو ایک اٹریکشن تھی عمر کم عمری کی وجہ سے وہ اٹریکشن ختم, رشتے آنا ختم. اب انتظار کرتے کرتے میں 40 سال کی ہو گئی ہوں. سیم یہی الفاظ تھے ان کے کہ میں نے توبہ کر لی ہے کہ اللہ میں نے بروقت نکاح نہیں کیا, تیرے نبی کا حکم تھا کہ اچھا رشتہ آئے تو انکار مت کرو, ایجوکیشن کی وجہ سے میں نے ڈیلے کیا, یہ میں نے جرم کیا, اے اللہ میں نے توبہ کر لی, اب تو کرا دے. حضرت کا بالکل یہی جواب تھا ان کو کہ دیکھیں آپ سے جب ایک غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا, لیکن فطرت یہی ہے کہ مرد کو 40 سالہ لڑکی میں عام طور پہ دلچسپی بولو نہیں ہوگی, تو 50 سال والے کو ہوگی, اور 50 سال والے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ جب 50 سال میں آپ سے کر رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کما رہا ہے تو اب کیوں اتنی دیر تک ڈیلے کیوں کیا تو نے, 50 سال تک کیا کرتا رہا ہے بھائی تو. اور اگر میرڈ ہے تو بیوی موجود ہوگی تو اب آپ اس کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اس وقت کنواروں کے رشتے جس نے ریجیکٹ کیے ہوں وہ کسی کی دوسری وائف کہاں سے بنے گی وہ. اور اگر وہ کنوارا نہیں ہے, بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے, تو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار ایک گھر تو بسا نہیں سکا, دوسرے کو بھی بیڑا نہ غرق کر دے.
10 قسم کی ٹینشنیں ہیں. تو اب ان کے لیے کوئی ایسا 50 سالہ ڈھونڈو جو جس کی بیوی خود بخود مری ہو, اس نے نہ مارا ہو, یہ ثابت بھی ہو جائے, اولاد بھی نہ ہو, کیونکہ پھر بچے ہوں تو پھر نہیں کر رہی ہوتی. تو بھائی اب آپ کو آڑا ترشا ہی ملے گا, کوئی نہ کوئی فالٹ کے ساتھ ہی ملے گا, الا ماشاء اللہ کچھ خوش قسمتوں کو مل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ بولو, نیچر سے. تو نیچر سے جب بغاوت کرو گے تو بھائی یہی ہوگا. تو میں ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, تم جو اپنے بچوں کو دین اور مذہب نہیں سکھا رہے نا, ان کو اللہ کے حقوق نہیں سکھا رہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے, تو یہ تمہارے حقوق بھی نہیں سیکھیں گے, کیونکہ اللہ کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. پھر آپ ان کو جتنا چاہیں گے یہ انسان کے بچے بن جائیں, یہ نہیں بنیں گے, اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو بنا دے.